بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم رشید صافی. تاسو ګوره پروګرام شارع دستور. کتونکو موږ سره نن د پاکستان د سیاست د میدان یو داسې کلاړی موجود دی د چا نوم چې تعارف محتاج نه دی او په تیره ورځ کې یو وارې بیا د هغې نوم په پاکستان په سیاسي حلقو کې ډیر زیات زیر گردش پاتې شوی دی. زه ذکر کوم د پخوانی سینیټر محمد علي دورانی صاحب، پخوانی وفاقي وزیر هم پاتې شوی او د پاکستان د سیاست په نبض باندې همیشه د هغوی لاس موجود وي. نن به موږ د هغې سره یو ایکسکلوسیو انټرویو کوو. د هغې نه به د هغې چې کوم سیاسي کیریر دی، کوم سیاسي سفر دی، په هغې په هکله به هم خبرې اترې کوو او د هغې نه به نو ډاوټ دا پی ډي ایم چې کوم دا وخت تحریک روان دی او په هغې کې چې کوم د هغې د پیغام رسانۍ کومه یو فریضه سر ته رسولې ده، نو په هغې به هم ځان پوهیو. د پاکستان چې موجوده کوم سیاسي منظرنامه ده په هغې په هکله به هم د هغې سره خبرې اترې کوو. موږ سره موجود دی سینیټر محمد علي دورانی صاحب. زه د هغې سره به خبرې اترې په اردو ژبه کې کوم او امید دی چې تاسو به د هغې په محبوب باندې ځان پوهه کړئ. محمد علي دورانی صاحب، بہت شکریہ جی. بہت مہربانی سر. ہم آپ کو جو ہے آپ سے تھوڑی سی ماضی کی باتیں بھی سنیں گے اور نو ڈاؤٹ جو میں نے پشتوں میں ابتدائیہ میں جو بات کہی کہ آپ سے پاکستان کی موجودہ سیاست پہ بھی بات کریں گے، لیکن ہمارے دیکھنے والے ضرور آپ کا نام جب سنتے ہیں تو آپ کا جو ماضی ہے، جو ماضی میں آپ کی جو سیاسی اور سماجی اور دینی خدمات رہے ہیں خیبر پختونخوا اور ملک کا جو سرحدی پٹی ہے، وہاں پہ آپ کی جو ابتدا تھی سیاسی کیریئر کی، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف میرا اشارہ ہے. کچھ یادیں اگر تازہ کر لے تو بعد میں ہم یہ موجودہ سیاسی نظام اور موجودہ سیاسی منظرنامہ پہ بھی آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کون کون سی یادیں چاہیں گے؟ میری تو یادیں بہت زیادہ ہیں. یہ زندگی جو ہے نا، اپنی زندگی کا آغاز وہ کے پی کے سے ہوا ہے، کے پی کے میں ہوئی ہے. میرے تعلقات کی جو پھیلاؤ ہے کے پی کے سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے اور افغانستان سے ہے. میرا تو زندگی کا ایک جو مطلب ایک بنیاد ہے، یہ میری زندگی کی جو بیس ہے وہ تو خیبر پختونخوا اور پشاور اور افغانستان کی علاقوں میں گھومتی ہے. جی اب یادوں کا تو جنگل ہے اس کو. جی ظاہر ہے وہ تو ایک بہت بڑا پلندہ ہے آپ کے پاس، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جنوبی پنجاب کا ایک نوجوان وہ اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کرتے ہیں، پھر ان کی ذمہ داریاں جو ہے اس وقت کی صوبہ خیبر پختونخوا صوبہ سرحد میں ان کو تفویض کی جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس وقت کا جو سیاسی منظرنامہ تھا یا جو آپ کی تعلیمی اداروں میں جو اس وقت کی سیاست ہو رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہوا کہ جنوبی پنجاب کا ایک نوجوان اس کی ذمہ داریاں پھر وہاں کی اس وقت کی صوبہ سرحد میں ان کو تفویض ہوئی؟ دیکھیں جناب، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اسلامی جمعیت طلبہ کا تعلق ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا تربیت کا ایسا نظام تھا جس کے اندر جب ہم منسلک ہوئے تو اس کے بعد اندر جو ہے مسلسل ایک آگے بڑھنے کا موقع بھی ہوا. اور جمعیت کا جو نظام ہے اس قسم کا ہے کہ وہ کسی بھی علاقہ، کسی ذات، مالی حیثیت، کسی بھی حیثیت سے ہٹتے ہوئے ایک انسان کو جسے کہتے ہیں کہ جس ماحول میں ایک ایسی تربیت کا عنصر ہوتا ہے جس میں انسان خود بخود آگے بڑھتا ہے. تو مجھے جمعیت میں ہوتے ہوئے پھر کے پی کے میں آتے ہوئے کوئی بھی احساس نہیں تھا کہ میں کسی اور علاقے کی طرف نہ ہوں اور میں کسی اور علاقے میں رہ رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کے پی کے کا جو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں محبت اور جو انہوں نے مجھے عزت اور جو پیار اور جتنا زیادہ اعتماد اور جتنا تحفظ انہوں نے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا سرمایہ ہے جو یہ علاقہ ہے. اور اس علاقے کے بسنے والے جو ہیں ان کے دل اور ان کا ذہن اور ان کی جو وسعت ہے قلب کی،
وہ میں تو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پورے پاکستان کے اصل میں ہمارا سارے غازی سندھ میں پنجاب سے میں رہا ہوں، میں پنجاب سے ہیں، ہندوستان میں میرے بہت تعلقات ہیں، تو میں پورے پاکستان کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ تو اس میں جب میں کے پی کے کو دیکھتا ہوں تو کے پی کے مجھے اپنا مہربان، اپنا سرپرست اور اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ میری جتنی بھی یادیں ہیں وہ بہت جذباتی بھی ہیں اور ان میں بہت محبت بھی ہے، اور ان کی بنیاد میں سلوک کے علاوہ مجھے کچھ کبھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ سلوک کی وہ ایک کھیتی تھی جس نے مجھے اعتماد بھی دیا اور جس نے مجھے آگے بڑھنے کا جذبہ بھی دیا، جس نے مجھے تربیت بھی دی اور جس نے مجھے تعلیم بھی دی۔ مختلف سیاسی پلیٹ فارم پہ درانی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ رہے ہیں۔ اس زمانے کی اگر ہم بات کریں جماعت اسلامی کی، قاضی حسین احمد صاحب، منور حسن صاحب، میاں طفیل صاحب، یہ بڑی شخصیات، ان سے آپ کی رفاقت رہی تھی۔ ان کی اگر آپ ہمیں کچھ چیدہ کچھ باتیں یا خصوصیات یا کچھ یادیں، تو آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان جیسی شخصیات سے جماعت اسلامی اور پھر جمعیت کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ آپ کا کام کا تجربہ یا جو اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز آپ کا ہو رہا تھا، تو کیا تربیت حاصل ہوئی ان لوگوں سے آپ کو؟ دیکھیں، ان لوگوں میں جہاں تک قاضی صاحب کا تعلق ہے، قاضی صاحب صرف میرے لیے ایک مطلب لیڈر ہی نہیں تھے بلکہ ایک سرپرست بھی تھے، اور وہ میرے بڑے بھائی کی جگہ بھی تھے اور میرے والدین کی جگہ بھی تھے، اور انہوں نے پوری خاندان نے، ان کی پوری فیملی نے مجھے جتنی عزت اور جتنی محبت دی، وہ ہمیشہ میرا خیال ہے جب تک وہ حیات تھے اس وقت تک گو کہ ان کا سیاسی تعلق تو جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، لیکن روحانی تعلق جو میرے ساتھ تھا میں نے کبھی بھی اس کو کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور قاضی صاحب ایک بالکل شفاف شخصیت کے مالک تھے، اور ان کے پاس زندگی میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ سب کچھ جو ان کے پاس تھا وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے، اور ان میں ایک وسعت قلب بھی تھی، اختلاف رائے بھی سنتے تھے اور اختلاف رائے سے اپنے لیے راستے بھی بناتے تھے۔ اسی طرح وہاں جتنے بھی مطلب کے پی کے سے متعلق ہمارے جتنے بھی دوست تھے، شبیر صاحب تھے، ضیاء الحسن صاحب تھے، اور بے شمار، اب میں کتنے نام لوں، سینکڑوں ہزاروں نام ہوں گے، اور ہر ایک سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی ایک فرد سے، کسی تعلق کو دوسرے سے میں کم نہیں کرا سکتا۔ جی، آپ کے پی سے تھوڑا سے سرحدوں کے اس پر جاتے ہیں، آپ جو اس زمانے میں افغانستان آمد و رفت آپ ایک خاص مقصد کے لیے جو آپ کی ہوتی رہی ہے، آج کے افغانستان کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، طالبان بھی مذاکرات کے میز پہ آ گئے ہیں۔ یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو آپ ہمیں اس وقت کا جو 80s کا اور اس کے بعد 90s کا جو افغانستان تھا اور موجودہ افغانستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اس پہ ہم آپ کا تھوڑا سا تبصرہ چاہیں گے، موازنہ کریں کہ کچھ تبدیلی ہوئی اس میں، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری جب آپ جاتے رہیں وہاں پہ، آپ دیکھتے رہیں، اور موجودہ افغانستان میں آپ کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ یہ سرزمین یہاں پہ خون بہنا بند ہو جائے گا؟ دیکھیں رشید، یہ جو افغانستان ہے نا، یہ میرے لیے تو مطلب جسے کہتے ہیں ایک ایسی حقیقت ہے جس میں بے پناہ میرے لیے اس کے اندر ایک محبت بھی ہے، اور ایک بے پناہ میرے لیے اس کے اندر غم بھی ہے۔ وہاں سے میری بے پناہ اٹیچمنٹ بھی ہے، اور وہاں کی میری بے پناہ مایوسیاں بھی ہیں جو اس خطے سے میں نے سمیٹی ہیں۔ یہاں کی خوشحالی کے خواب دیکھ کے اور یہاں کے عوام کی بھلائی کے خواب دیکھ کے ایک بین الاقوامی طور پہ ہونے والی جدوجہد میں ہم لوگ انوالو ہوئے۔ وہاں کی جتنی بھی قیادت تھی اس وقت کی، ان سے ہم نے ایک تعلق، میرا ذاتی تعلق تھا، میں ذاتی تعلق پہ جو ان کے ساتھ تھا اور آج بھی ہے اس پہ فخر کرتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ افغانستان میں ہوا اس میں بہت مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے رہنے و خلوص
पुरखलूस लोग जो किसी की जुल्म की डोमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी इस जो उनकी वो है खसूसियत है, उसको भी दुनिया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। और जो किसी को अपने से ऊपर तस्लीम नहीं करते, उनको उनके इस गुलामी से इनकार को भी उनकी मजीद गुलामी के लिए इस्तेमाल किया गया है। उनके इस्लाम से मोहब्बत जो है उसको इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने की, आवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। तो अफगानिस्तान एक बहुत से खसूसियात और तजादात और एक दुख की दास्तान का एक हिस्सा बन चुका है। और मैं ना यही चाह रहा था, सॉरी मैं आपकी बात कट रही यहाँ पे, कि ये दुख की दास्तान कभी ख़त्म हो भी सकेगी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे कि नहीं? देखिए, दुआ तो हमेशा यही होती है कि अफगानिस्तान के अवाम के दुख कम हो, लेकिन अफगानिस्तान के अवाम की जो शख्सी खसूसियात हैं उनको दुनिया उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जी दुरानी साहब, आपसे ये पूछना था, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे पाकिस्तान से हमेशा ये शिकायत रही, जिस वक्त ज़माने की हम बात कर रहे थे इससे पहले 80 से लेकर अभी तक ये शिकायत है कि कुछ तंजीमें जिस तरह जमात इस्लामी उस ज़माने में थी, फिर इनकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें हिज़्ब इस्लामी जो, या हम ख्याल जमात हम कहें, उनसे ये शिकायतें रही है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर जो बदअमनी होती रही है, तो इसमें सरहद पार यानी पाकिस्तान की तरफ भी इशारा होता है कि बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। क्या आप इस आर्गूमेंट से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जहाँ तक अमल दखल का ताल्लुक है तो मतलब ये है कि जब अफगानिस्तान में रशिया आया उसके बाद जो अफगान अवाम ने उसकी डोमिनेशन, ये बात मैंने पहले भी कह दी कि अफगानों की बाज जो ट्रेड्स हैं वही उनके खिलाफ इस्तेमाल होती रही। रशियन डोमिनेशन को जब उन्होंने तस्लीम करने से दिल से इनकार किया तो बहुत सी बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो थीं वो उनकी पुष्ट पे आ गईं और रशिया की मुखालफत। और उस वक्त जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान जिस ग्रुप में था उसके साथ ही उसने खड़ा होना था, तो वो उसमें खड़ा हुआ और एक पूरी जद्दोजहद हुई जिसको पूरी दुनिया ने उस वक्त जहाद कहा और बाद में पूरी दुनिया ने उसको दहशतगर्दी भी बना दिया। तो ये तो दुनिया के सितम हैं जो कि मतलब जारी रहते हैं। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। रईस ना होते तो रशिया ना आता, अगर रशिया ना आता तो दुनिया भी ना आती। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर पाकिस्तान का रोल के बाग एरियाज जो हैं उन पे एतराज़ भी हो सकता है, और बाग एरियाज ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया के ही साथ थे, जिधर दुनिया जाती थी पाकिस्तान भी उधर ही जाता था। अब जहाँ तक उन का ताल्लुक है कि मतलब इस्लामिक को आगे बढ़ाया और जिसको आजकल जिहादी सोच कहते हैं, और उस वक्त उसको जिहादी सोच और इस्लामी सोच कहा जाता था, आज कहा जाता है। तो ये जो है वक्त से बदलते हुए वो हैं रंग हैं। और बाद में अगर देखें तो जब दूर से देखते हैं तो किसी कोई चीज़ सही भी नज़र आती है, कोई चीज़ गलत भी नज़र आती है, लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही समझता हूँ कि जिसकी अपनी ताकत ना हो उसको दुनिया के आगे बिल्कुल। तो ये खित्ता भी जो है दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक चलता रहे, और आज तक जो है यहाँ के अवाम और यहाँ की जो तरक्की है वो उस मंजिल पे नहीं पहुंच सकी जिसके नतीजे में एहतराम इंसानियत और इंसान की इज्जत जो थी वो मुकम्मल तौर पे रिस्टोर हो सके अभी भी। और मुस्तकबिल में जैसे आपने पूछा भी, मुझे मुस्तकबिल करीब में तो कोई बहुत मतलब बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन तवक्को जरूर है कि इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब इस खित्ते के गम और यहाँ के बसने वालों के दुख और यहाँ पे होने वाला जुल्म और ज्यादती जो किसी और के मफाद के लिए हमेशा हुआ है,
وہ کام. جی میں درانی صاحب، اگر آپ کے افغانستان کے حوالے سے میں اس بات کو سمرائز کروں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو پڑوسی ممالک ہے ان کی بھی اس میں انوالومنٹ ہے، لیکن وہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا وقت تھا کہ آپ کو لگا کہ اب کلاشنکوف کی بجائے یہ رکھ کے سیاست کا ایک دوسرا پلیٹ فارم استعمال کی جائے، جس طرح پاسبان کی بنیاد تھی. وہ بنیادی وجوہات کیا تھی؟ آپ نے قاضی حسین احمد صاحب کا بہت اچھے الفاظ میں ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت عظیم سیاسی لیڈر اس خطے کے گزرے ہیں. وہ کون سا مرحلہ آتا کہ آپ کو لگا کہ نہیں، جو جماعت اسلامی یا حزب اسلامی یا مجاہدین یا طالبان، وہ تو بعد کی کہانی تھی، لیکن ایسے لوگ جو کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کو لگا کہ اب مجھے پاسبان جیسے پلیٹ فارم پہ آ کے جدوجہد جاری رکھنی ہے؟ میں بہت ایک بہت واقعہ آپ کو اپنے درد کا سنا کے پھر اس میں سے آپ یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. میں ایک کابل کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے، اس کے اندر ہم گئے ہوئے تھے، اور ہم دونوں طرف کوشش کر رہے تھے کہ امن آ سکے، اور دونوں اطراف ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ گولہ باری کر رہے تھے، اور کچھ باہر سے اور اندر سے. تو جب رستے میں ہم تھے تو ہم باہر والی سائڈ کے اینڈ پہ جب پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کا. تو اس وقت جو تھی وہ نماز شروع ہو گئی، ہماری طرف بھی نماز شروع ہو گئی، اور مخالف ادھر سے گولے آ رہے تھے ادھر بھی نماز شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد دعا شروع ہوئی. دونوں دعاؤں میں اللہ سے یہی مانگا گیا تھا کہ جو کفار کے ایجنٹ ہیں اور یہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے. تو وہاں پہ میں تھوڑی دیر بعد میں نے اس طرف ہونا تھا، تو میں سوچ میں بیٹھ گیا. میں نے کہا اب ان میں سے کون جو ہے وہ صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی نماز، ایک ہی تلاوت، ایک ہی کے بعد جو ہے ایک ہی طرح کی دعا کے اندر جو ہے اس کا مخاطب اللہ ہے، اور اللہ سے دو مختلف قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تباہی کی دعا کر رہی ہیں. تو اس کے بعد 1988 کا یہ واقعہ ہے. تو اس کے بعد میرا دل بہت دکھا، اور جو ماضی میں اپنی کبھی قربانیوں کی باتیں کرنا ایسی ہوتا ہے، لیکن ہم نے جتنی ہماری حیثیت تھی ہم نے پوری طرح سے افغان جدوجہد کے اندر اپنا حصہ ڈالا. تو اس دن جب میں واپس آیا تو اس کے بعد پھر میں نہیں گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں کسی کو نہ غلط کہنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو صحیح کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ اس جنگ میں دونوں فریق جو ہیں وہ دو فریق نہیں ہے، ایک ہی فریق ہے، اور جو انہیں کوئی لڑا رہا ہے وہ تیسرا فریق ہے. تو میں تیسرے فریق کے لیے جو ہے دو فریقوں کی جنگ میں حصہ دار بننے سے وڈرا کر دیا. اس کے بعد پھر وہاں جو کچھ ہوتا رہا طالبان کا سارا. ٹھیک. درانی صاحب، یہ جو آپ کو ذاتی طور پہ جو لوگ جانتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں جو ٹھہراؤ ہے، جو اس میں ایک وقار ہے، ایک جو اس میں مستقل مزاجی ہے، وہ لوگ قائل ہے. لیکن اگر آپ کی سیاسی جدوجہد کو ہم کہیں، پاسبان، پھر ملت پارٹی، پھر مسلم لیگ قاف، یہ اتنی زیادہ تغیر آپ کی سیاسی جدوجہد میں کیوں ہے؟ آپ کو ایک جگہ یا ایک پلیٹ فارم پہ چین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں، میں تو اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو ہے وہ میں جمعیت میں رہا، اور سب کو پتہ ہے بہت اوپنلی رہا. جمعیت کے بعد قاضی صاحب نے مجھے، جب میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، وہ لاہور آ گئے تو میں بھی لاہور آیا. پھر میں نے پاسبان کا پلیٹ فارم بنایا، جو کہ یقینی طور پہ ایک ایز پر ایگریمنٹ ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم تھا. قاضی صاحب اس کی سرپرستی کرتے تھے، اور میں خلوص سے عام آدمی کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف ایک سیاسی جدوجہد، کیونکہ میں جہادی سوچ سے پیچھے ہٹ کے ایک سیاسی سوچ کی طرف شعوری طور پہ منتقل ہوا تھا، اور وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس وقت اس پہ میں بات شیئر نہ کر سکوں. تو اس کے بعد میں نے ایک سیاسی جدوجہد کے لیے ایک خاکہ بنایا، جس میں کہ میرا خیال تھا کہ اس خاکے کے ذریعے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی قوت کھڑی کی جا سکتی ہے جو آئندہ چل کے عوام کے جذبات اور ان کے سوچ کو جو ہے وہ لے کے چل سکے گی. اس وقت یہ میں بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت
ترکی میں ابھی یہ نیا تجربہ شروع نہیں ہوا تھا جب ہم نے یہ شروع کیا پاسبان کا تجربہ، اور اس کے اندر بہت زیادہ رسپانس بھی ملا اور بہت زیادہ پبلک کا ایک انوالو بھی ہم نے کیا، اور میں بہت پیچھے رہ کے سارا کام کیا کرتا تھا. لیکن میں نجم الدین اربکان کے دور کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ان کا جو اب جو اس وقت وہاں کی ساری سچویشن ہے اس کے اندر، لیکن پھر یہ ہوا کہ جماعت نے قاضی صاحب کو اس چیز کے کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد پھر قاضی صاحب کو ڈیفینیٹلی پیچھے ہٹنا پڑا، وہ ودرا کر گئے. لیکن میں اس میں ضد کی بات نہیں تھی، میں اصولی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک ایسی سیاسی جدوجہد جو کہ مکمل طور پہ سیاسی انداز میں ہو، وہی اس وقت جو ہے اس معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں اور خامیاں ہیں اور عام آدمی کی بہتری ہے اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے. درانی صاحب، ایک دو شخصیات کے بارے میں اس زمانے میں پاسبان اور ملت کا جو زمانہ تھا آپ کا، میں ضرور آپ سے وہ یادیں اگر اس میں کچھ آپ ہمیں بتا سکے. ایک تو ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید صاحب کے حوالے سے جو آپ کی رفاقت رہی تھی، اور پھر اس زمانے میں عمران خان صاحب جو سیاست میں داخل ہو رہے تھے، بلکہ بہت سارے جو آپ کو قریب سے جاننے والے لوگ ہیں، تو ان کی جو مینٹورشپ کا ایک جو آپ کو رسپانسبلٹی آپ لوگوں نے ادا کی، اس حوالے سے ان دونوں شخصیات کے ساتھ آپ کا ابتدا میں تجربہ کس طرح رہا؟ دیکھیں، ڈاکٹر فاروق شہید جو تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ کوئی میرا ان سے سیاسی تعلق تھا، بلکہ یونیورسٹی کے زمانے سے وہ میرے ایک قسم کے استاد بھی تھے اور ہمارے لیڈر بھی تھے، اور انہوں نے میری رہنمائی بھی کی ہمیشہ. ان سے ہمارا اتفاق بھی تھا، ان سے ہمارا ایشوز پہ اختلاف بھی ہوتا تھا، اور بلکہ میری سوچ کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تغیر اور ایک نئے راستوں کی تلاش کا جو وہ تھا، جذبہ تھا، ڈاکٹر صاحب کا بڑا عمل دخل تھا، اور بھی کچھ دوست تھے. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کی تو شخصیت جو تھی وہ ہمیشہ جب تک وہ حیات رہے ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق رہا جو کہ صرف قلبی ہی نہیں تھا بلکہ وہ ذہنی بھی تھا، اور وہ انٹلیکچوئل ریلیشن بھی تھا جو کہ مسلسل رہا، اور اس میں مطلب برابری کی بنیاد پہ ڈسکشنز بھی ہوتی تھی، اور ان کی سوچ سے ہم متاثر بھی ہوتے تھے، ان کی سوچ سے اختلاف بھی کرتے تھے. ہمارا ایک بڑا آپس کا ریلیشن شپ تھا. خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، خان صاحب کو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت وہ اقتدار میں ہے. اقتدار میں آنے والوں کے بارے میں لوگ بہت سے کلیمز کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ان کی جو سیاست میں انوالومنٹ تھی، اس زمانے میں ہماری خواہش تھی کہ وہ سیاست میں آئیں، لیکن جب وہ آئے تو میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا. وہ وجوہات چلے آپ ڈیٹیل میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں بتائیں گے شاید، لیکن اس کے بعد جو مسلم لیگ قاف کا دور ہوا اور پھر مشرف جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، اس ٹیم کا آپ حصہ رہیں. اب پاکستانی عدالتوں نے جنرل پرویز مشرف کو غدار قرار دے دیا ہے. آپ کی نظر میں کیا واقعی جنرل پرویز مشرف غدار پاکستان تھے؟ آپ ان کے قریب رہے تھے؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا اس کا ایک حصہ پہلے والے میں سے رہ گیا کہ مطلب ملت پارٹی، پاسبان اور پھر مسلم لیگ. میرا جو ہے سفر وہ بہت اس میں اسٹریٹ ہے، ایک لائن ہے. میں پاسبان میں جب تھا اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی جو سیاسی پارٹی جوائن کی وہ ملت پارٹی تھی. جوائن نہیں کی بلکہ فاروق لورانی صاحب کے ساتھ اس کو بنایا بھی، اور اس کے بعد جہاں جہاں وہ پارٹی گئی میں ساتھ ساتھ چلتا رہا. پارٹی نے الیکشن میں حصہ لیا، وہ پھر اس کا نیشنل الائنس کا حصہ بنی، میں اس کا سیکرٹری جنرل بنا. پھر اس کے بعد وہ نیشنل الائنس پورے کا پورا جو تھا وہ مسلم لیگ میں ضم ہو گیا، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی ضم ہو گئے. تو اس میں یہ کلیئر کرنا کرتا ہوں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پارٹیاں وغیرہ آگے پیچھے بدل سکوں. ہاں، جہاں کوئی نظریاتی اختلاف آ جاتا ہے وہاں میں ضرور اپنا سٹینڈ لے لیتا ہوں قوم بھی، لیکن وہاں سے میں ملت پارٹی کے ساتھ ہی جہیز میں ہم لوگ مسلم لیگ میں آ گئے، اور ابھی تک میں مسلم لیگ میں ہی ہوں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک ایسی مطلب رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے جس کے اندر ایک دینی سوچ رکھنے والے لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے اور وہ اس کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میں آج بھی کردار ادا کر رہا ہوں. جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے، پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں نے حکومت میں بھی رہا، ان کے ساتھ شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ میں بھی میں نے کام کیا. میں نے انہیں ایک انتہائی دیانتدار آدمی دونوں حضرات کو، ہر دو حضرات کو پایا. میں نے انہیں پاکستان کا درد رکھنے والا ایک شخص پایا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کی ترجیحات جو تھی وہ ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں ہوتی تھی. غدار کی ان کا آپ کو سوچ یا ان کی جو فکر تھی اس میں غداری کا کوئی عنصر آپ کو نظر نہیں آیا تھا؟ یہ بات ہے، پاکستان کے کسی مفاد پہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ہاں، ان کی شخصیت کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی جس کو مطلب وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں سیاست کا بالکل پتہ نہیں تھا اور سیاسی معاملات سے وہ بالکل نابلد تھے. اور وہ کہتے بھی تھے کہ جی مجھے تو سیاست نہیں آتی. اور میں تو انہیں یہی کہتا تھا کہ جی حکومت پولیٹیکل سائنس کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ اٹس این آرٹ آف رننگ دا گورنمنٹ. تو جب آپ حکومت چلا رہے ہیں تو آپ کو سیاست نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا یہ ہوا کہ اس سارے ادوار کے اندر سیاسی غلطیاں جو ان کی تھیں، اب میں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ان کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسے وہ ٹریپس میں آتے گئے جن ٹریپس نے آخر میں ان کے لیے کوئی مشکلات بھی پیدا کی اور ان کے لیے ان کے نام کو بھی انہوں نے دکھ دیا. اور البتہ جب انہوں نے حکومت چھوڑی تھی میں ان کے ساتھ تھا. ابھی تک میں نے کبھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، نہ میں بولوں، لیکن میں نے انہیں یہ ضرور مشورہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ شپ کے بعد جو ہے وہ قطعی کسی طور پر بھی سیاست میں نہ آئیں، بلکہ سیاست ان کا فوٹے نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کو اس طرف بہت زیادہ پش کیا اور دھکیلا، اور جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بھی بنی. درانی صاحب، اب آپ کے حالات حاضرہ پہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن اس وقت پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. کتن کو درانی صاحب سرا زمون دا خبر اترے جاری دی خدا پر پروگرام کے شیوے دے دمے وقت دمے نہ واپس راځو. پروگرام کے یہ اور بیا ہر کلے کتن کو مسر موجود دے پخوانے وفاقی وزیر محمد علی درانی صاحب تاغی سرزمون خبر اترے جاری دی. جی درانی صاحب، اب تھوڑا سا آپ کا جو موجودہ جو ایک کردار ہے پاکستان کی سیاسی سیناریوں میں اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آج کل ہر جگہ جس کا چرچا ہے، یہ شہباز شریف صاحب سے آپ کی جیل میں اچانک ملاقات کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اگرچہ کچھ چیزیں ہم میڈیا کے ذریعے ہماری تک پہنچی ہے، لیکن ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے پس منظر کیا تھا شہباز شریف صاحب سے ملنے کا؟ دیکھیں جناب، شہباز شریف صاحب سے میں بڑا وضاحت کرتا ہوں کہ ان سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے اور ہم نے ایک لمبے عرصے سے آپس میں ہمیشہ رابطے میں رہے ہیں. اور مطلب اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن بہرحال اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہوتا ہے. تو یہ جب پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال ڈیولپ ہوئی جس میں کہ پورا سیاسی نظام جو تھا وہ ایک ٹکراؤ کی طرف جا رہا تھا، استعفوں کی باتیں ہو رہی تھی، دھرنوں کی باتیں ہو رہی تھی، لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی تھی، تو مجھے پیر صاحب پگارا نے یاد فرمایا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس وقت کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کی پوزیشن کم ہو اور ملک کے اندر جو جمہوری عمل ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکے اور جمہوری حدود میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہے ہر چیز کو آپریٹ کرایا جائے. تو اس ایجنڈے کے اوپر آپ اگر کام کر سکیں تو ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. پھر ہم نے ڈسکشن کی اور اس میں جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر پازیٹیولی اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی کام ہونا چاہیے. آپ کی بات جو ہم سمجھے ہیں، جو ابھی تک ہمارے پاس جو اخباری جو آپ اس حوالے سے خبریں ہیں یا آپ کے مختلف انٹرویوز اس کو میں نے دیکھا بھی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے، اس میں تو آپ بار بار یہی بتا رہے کہ پیر صاحب پگاڑوں کا آپ
آپ ایک خاص پیغام شہباز شریف صاحب تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کی نظروں سے بھی وہ باتیں اور وہ جو قصے کہانیاں ہیں کہ نہیں، پیر صاحب کا بھی شاید پیغام لے کے گئے ہیں، لیکن کسی اور کا بھی آپ شاید پیغام لے کے گئے ہیں. میں ڈائریکٹ بات کروں گا، وہ شاید جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے. کیا واقعی آپ کو اس حوالے سے فوجی اسٹیبلشمنٹ، میں عمران خان صاحب کی بات بعد میں آپ سے پوچھوں گا، یہ نقطہ آپ کلیئر کر لیں کہ آپ صرف پیر صاحب کے کہنے پہ گئے تھے کہ کسی اور کے کہنے پہ آپ کوٹ لکھپت جیل گئے تھے؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر چونکہ میں بہت بات کر چکا ہوں، اب میں اپنی بات بدل تو نہیں لوں گا آپ کے سوال کی وجہ سے. میں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ پیر صاحب نے مجھے بھیجا اور ہم نے یہ پوری طرح سے احاطہ کیا جب یہ ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. یہ 3 نکاتی ایجنڈا تھا کہ جی استعفے جو ہیں ان کے ہونے کے بعد بھی تو ڈائیلاگ ہونا ہے، چونکہ پہلے کیوں نہ کر لیا جائے. دوسرا، پارلیمنٹ کے اندر جا کے دوبارہ پارلیمنٹ کو آباد کرنے کی بات تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو جس میں کہ اس وقت کے تمام ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کر کے ان کو ریزالو کیا جائے. اور چوتھا نقطہ جو ہمارا اپنا تھا، جو مسلم لیگ کا تھا، وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا الائنس بنے رائٹ آف سینٹر کا، جس میں تمام مسلم لیگی سوچ رکھنے والے، ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام جو ہیں وہ اور کارکنان جو ہیں وہ اس کا حصہ بنے. اور آئندہ انتخابات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جو جیتے گا وہ یہی مسلم لیگی سوچ رکھنے والا الائنس جیتے گا. تو ان 4 نکات کے اوپر میں گیا اور میں نے ان سے بات کی شہباز صاحب سے. اور جب اس بات کے بعد میں باہر نکلا تو میں نے ایک بھی ایسی اب تک کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کے کوئی کانٹرڈکٹ کر سکے کہ جی یہ دورانی صاحب نے یہ بات کہی اور شہباز صاحب نے یا مسلم لیگ نے کہا جی یہ غلط ہے. ہاں، یہ گلا ضرور ہے کہ جی دورانی صاحب کیوں چلے گئے، ہمیں نہیں جانے دیتے یا کچھ اور چیزیں، وہ ان کے گلے اپنی جگہ جائز ہیں. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 25 سے لے کے آج تک آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا ہے. اب میں نے کل ایک پوری رپورٹ دیکھی ہے جس کے مطابق جو الفاظ کی شدت تھی سیاسی میدان میں وہ اب کم ہو گئی ہے. اور میں نے یہی بات بار بار کہی کہ جی اتنی زہر آلود گفتگو جو ہے یہ کسی ٹکراؤ کی طرف لے جائے گی جس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کم ہوئی ہے. دوسری چیز استعفے تھے جو تلواروں کی طرح لٹک رہے تھے نظام کی گردن کاٹنے کے لیے اور جمہوری عمل کو بالکل تہو تیک کرنے کے لیے، وہ بھی تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں یا وقتی طور پہ الیکشن کے عمل میں تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ شریک ہونے لگ پڑی ہیں. اسلام آباد جانے اور دھرنے اور بڑی شدت کی جگہ پہ اب جو ہے چائے پینے اور پیزا کھانے کی باتیں شروع ہو گئی. افراد کے نام لیے جا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق اور ان کو جو ہے وہ اس میں ایک فرق آیا ہے اور اب ایک نرمی کا ماحول پیدا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ پورے ملک کے عوام ٹکراؤ نہیں بلکہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جل کے اپنے ایشوز، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی شیطان ہے، سارے پاکستانی ہیں، آپس میں ایک جیسے ہیں. آگے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جو ہے وہ، لہذا اس سارے عمل کو آپ کہیں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہے. اس کو عدلیہ کی بیکنگ ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہے. اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ این ڈی یو میں خود بہت سینئر جو آرمی کے آفیسرز تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس وقت کے ایشوز کے اوپر. وکلاء نے یہ ڈیمانڈ کی ہے. بیوروکریسی کے تمام جو حصے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو مسلسل ٹکراؤ کی وجہ سے معیشت کا ایک کباڑا عمل کو روکا جائے. تو یہ کہنا کہ جی یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے، میں جس کا نام آپ کہیں گے میں کہوں گا ہاں. صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا شہباز شریف صاحب کے بارے میں، تو پہلے بھی یہی بات ہم سنتے رہے کہ وہ مفاہمت کے خواہاں ہیں، وہ اس قسم کے تصادم نہیں چاہتے جس طرف آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اور پھر پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب جن سے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، یہ 3 قائدین بہت زیادہ جو ہے وہ تصادم کی طرف پورے جو سیناریو کو لے کے جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے. ان کا رسپانس کیا آپ کو ملا؟ مولانا فضل الرحمان سے تو آپ کی ملاقات ہو چکی ہے، مریم نواز صاحبہ سے آپ کیا رابطہ ہے؟ اور
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی ڈیسیجن لینا ہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب ہی کی اجازت سے ہی یہ چیزیں پاسبل ہوگی. تو میاں نواز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات یا ان سے بات کرنے کا وہ کیا ارادہ ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں میری تو ایک رائے ہے. میں فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے آپ کے پروگرام کے توسط سے رکھ رہا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ انہیں اگلے مہینے کی 16 کو سے پہلے واپس تشریف لے آنا چاہیے. اور میری یہ بھی رائے ہے کہ حکومت کو انہیں واپس آنے میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور اگر ان کا صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو اگر کوئی عدالت کا بھی مسئلہ ہو تو ان مسئلوں میں ان کے لیے ایک مطلب قابل اطمینان انتظامات جو ہیں وہ پاکستان میں ہونا چاہیے. وہ 2-3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کا ایک پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر ان کی شہریت کا ختم ہونا جس کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا میرے خیال میں، اور اس کی آپٹکس اچھی نہیں ہے اور اس سے پوری دنیا کو جو میسج جائے گا وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا اس سے اگر حکومت اس معاملے میں شدت کا رویہ اختیار کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو اس معاملے میں حکمت کا رویہ استعمال کرتے ہوئے پاکستان واپس تشریف لے آنا چاہیے. اور پاکستان میں ان کی سیاست پاکستان میں ہے، ان کی عزت پاکستان میں ہے، ان کے فالوورز پاکستان میں ہے، ان کا ملک پاکستان ہے. تو ایسی صورت میں وہاں رہنے میں ان کی کوئی میرا خیال ہے کہ اگر حکومت واقعی یہ چاہتی ہے کہ وہ واپس آئے تو اور ان کی شہریت کے ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں یا ان کے پاسپورٹ کے ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جہاں ان کی فیملی یہاں ہے، ان کا بھائی یہاں ہے. میں آپ کو شہباز شریف صاحب کی ایک بات بتاؤں جو شاید پتہ نہیں میں نے پہلے کہیں بتائی ہے کہ نہیں بتائی، کہ یہ جب یہ چلا تھا کووڈ کا ایشو آیا کرونا کا، تو اس وقت جب آخری فلائٹ سے پہلے وہاں میری ان سے بات کی ہوئی تھی تو ہم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک چیلنج سامنے آ رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر انہیں پاکستان میں ہونا چاہیے. اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ وہ آخری فلائٹ پہ ہی مطلب جو آخری فلائٹ جس سے آ رہی تھی اس کو بیٹھ کے پاکستان آ گئی. اس کے باوجود کہ جہاں انہیں سب اندیشے تھے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، وہاں پہ کرونا کے چیلنجز یہاں بہت زیادہ تھے، سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود وہ یہاں آئے اور انہوں نے فرنٹ اینڈ سے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنا رول پلے کیا. اسی طرح جی درانی صاحب، میں جاننا چاہوں گا، جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عدالتوں سے مفرور ہے، عدالتوں کی نظر میں وہ سزائے یافتہ ہے، اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی جیل میں ہے، ان پہ بھی سنگین الزامات ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سید خورشید شاہ صاحب ہے، خواجہ آصف صاحب ہے، جتنی بھی سیاسی اسیران ہے اس وقت جیلوں میں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا یہ مطالبہ ہے، یہ تجویز ہے کہ تمام سیاسی اسیران جو ہے یا جن کے خلاف کیسز ہے ان کی سزائیں ہی ختم ہو؟ دیکھیں، میں نے تو اس کے بارے میں خیر میں تھوڑا سا آپ کو بھی ہمارے ہاں تھوڑا سا قانونی اور آئینی پہلوؤں کو سمجھنے میں تھوڑی سادگی کا پہلو پایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے بھی. دیکھیں، کسی آدمی کے اوپر بھی جب کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو وہ مجرم نہیں بنتا بلکہ وہ ملزم ہوتا ہے. ملزم جو ہوتا ہے بحیثیت ملزم اس کو تمام شہری کے وہ تمام حقوق حاصل رہتے ہیں جو کسی معزز اور باعزت شہری کو حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا کسی بھی ایکیوزڈ کو چور کہنا یا کسی ایکیوزڈ کو مجرم کہنا یا کسی ایکیوزڈ کو جو ہے وہ کسی چیز کا مطلب وہ اس کا مجرم اس کو ڈکلیئر کر دینا، یہ نہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں. اور اس وقت یہ رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی کو سزا تو حکومتیں دلوا نہیں پاتی وائٹ کالر میں، اور ان کو جیلوں میں رکھتی ہیں یا ان کے بارے میں بیانات دیتی ہیں یا ان پہ بنے ہوئے جو کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ میڈیا میں اچھالا جا کے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اور توہین انسانیت کا رویہ ہے. میں یہ تجویز دے چکا ہوں اور چونکہ میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہم سب پورا پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت ٹکراؤ کم ہو. اس وقت حکومت کو یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ جتنے پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اور جتنے دیکھیں اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن آف پاکستان وہ بھی جیل میں، بلکہ رات مجھے ایک ہمارے پروگرام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو بھی
मफाहमत की बात करता है वो जेल में चला जाता है, और जो टकराव की बात करता है वो जलसों में पहुंच जाता है। तो अब ये है कि मफाहमत वाले सारे लोग जो हैं वो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, और जेलों में किससे पड़े हुए? इसलिए नहीं पड़े हुए कि उन्हें सजा हो चुकी है। अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई, और किसी मुल्ज़िम को मुजरिम बनाने का अख्तियार साथी साहब ना आर रशीद के पास है, ना दुरानी के पास है, ना इमरान खान के पास है, ना किसी और के पास है। वो सिर्फ अदालत के पास होता है। पूरी सब कायनात के अंदर अगर किसी मुल्ज़िम को मुजरिम बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत बना सकती है, या वो खुद बना सकता है कि इकरार कर ले कि हाँ मैं मुजरिम हूं। लेकिन अगर किसी अदालत से अभी तक आप किसी को सजा नहीं दिलवा सके तो उसको चोर कहना या मुजरिम कहना ये गैर आईनी इक़दाम है, गैर कानूनी इक़दाम है। दूसरी बात, मैं इस वक्त की हुकूमत को ये तजवीज़ देना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर आप चाहते हैं लॉन्ग मार्च में नुकसान ना हो, मुल्क के अंदर शिद्दत और हिद्दत कम हो, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं उनको ECL में डालें, उन्हें मुल्क से बाहर ना जाने दें, और उनको मुल्क के अंदर आज़ाद फिरने दें। वो क्या क्या कर लेंगे? इस वक्त जेल में रखना क्या एहतसाब जो है, एहतसाब इस चीज का नाम नहीं है कि किसी बड़े आदमी को, ताकतवर आदमी को आप जेल में रखें ताकि वो मजीद ताकतवर होकर बाहर निकले। भाई एहतसाब यकीनी तौर पे माशरे की जरूरत है, लेकिन एहतसाब का मतलब सजा होता है, और सजा अदालत देती है। अगर आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप किसी को सजा दिलवा सकें, तो आप में ये भी सख्त नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को जेल में रख के उसकी तौहीन कर सकें, और इंटर्न 2 साल बाद, 6 महीने बाद जब वो बाहर निकले तो पहले से भी 6 फुट लंबा लीडर बनाओ। ठीक। दुरानी साहब, आप वफाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके आप इत्तेहादी है, आप जो बातें कर रहे हैं ये तो अपोजिशन भी यही कहते रही है कि जो मुजरिम है उन्हें मुजरिम कहा जाए, लेकिन जिन पे इल्ज़ामात हैं उनकी इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं किया जाए। हम अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें तो कई केसों में वो मुजरिम भी करार पाए हैं। शहबाज शरीफ साहब की हद तक बात तो दुरुस्त है, या खुर्शीद शाह साहब या ख्वाजा आसफ साहब की हद तक तो बात दुरुस्त है। एक तो ये नुक्ता हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि जो आप बातें मीडिया पे कह रहे हैं फंक्शनल लीग के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, आप या आपके जो जमात के सरबराह है पीर साहब पगाड़ो, उन्होंने इमरान खान साहब को ये बात समझाने की कोशिश नहीं की, उनको बताने की कोशिश नहीं की? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक है आपने जो बात की सजा की, और अभी तक मेरी नज़र में एक लंबे अरसे से मैंने किसी सियासी बंदे को अभी तक मुजरिम बनते हुए नहीं देखा। या तो इस निज़ाम के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है कि वो किसी ताकतवर को सजा दे सके, ठीक है ना जी। इवन अगर मियाँ साहब पे भी कोई केस बना हुआ है तो वो भी एक ऐसा केस है जिसके अंदर करप्शन के बजाय एक और तरह की वो है, एक्विजिशन है, जिसके ऊपर उन्हें सजा हुई है, और उस सजा के अगेंस्ट भी उन्होंने अपील की है, फिर वो एक मुल्ज़म बने हुए। तो मैं जनाब ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में हमें अपने एहतसाब के निज़ाम को ताकतवर करना चाहिए ताकि वो ताकतवर लोगों को सजा दे सके। मैं 2011 से जो है वो पाकिस्तान में लूट का माल वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके पाकिस्तान के हर इदारे में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में पैसे वाले को कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है, और निज़ाम के अंदर सख्त ही मौजूद नहीं है कि वो पैसे वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगी। और निज़ाम की कमजोरियां हैं, इन सब कमजोरियों के बावजूद बहरहाल निज़ाम में तो चलना है, और उसमें जो भी कुछ है वो चलना है। तो इसलिए हमारा मुतालबा ये नहीं है कि एहतसाब नरम किया जाए, हमारा मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि एहतसाब सख्त किया जाए और एहतसाब को सजा तक ले जाने वाला बनाया जाए, अपनी दिल की भड़ास निकालने वाला ना बनाया जाए। हमारे ज़माने में भी यही हुआ कि नैब जो था उसको वॉशिंग मशीन बना दिया गया, और आज सारे वकायद भी सामने आ रहे हैं। हम उस वक्त भी मिशर साहब से भी गिला करते थे कि यार ये तो आपने हर चोर जो है जिसको आप चोर कहते हैं, बाद में वो अगर आपके साथ आ जाए तो मशीन में से निकल के वो क्लीन हो जाता है, उसके खिलाफ मुकदमात जो है रुक जाते हैं, बंद नहीं भी होते। तो ये
جی درانی صاحب، یہ بات تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ بالکل درست باتیں ہیں ساری. فنکشنل لیگ کی میں اگر بات کروں، فنکشنل لیگ کی خواہش ہے کہ ملک میں ایک قومی مباحثہ شروع ہو، مفاہمت کی سیاست ہو، اس کو فروغ ملے، پارلیمان کی وقت وہ بحال ہو. یہ تمام خواہشات تو اپنی جگہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر اس میں دو ہی راستے ہیں، یا تو اپوزیشن مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گی یا حکومت. اگر حکومت اسی طرح جس طرح آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے جو شبلی فراز صاحب جو فرما رہے ہوتے ہیں، یا عمران خان صاحب کا جو سخت لب و لہجہ ہے آپ کی ان ملاقاتوں کے بعد بھی وہی برقرار ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فنکشنل لیگ مستقبل میں حکومت کی بجائے کسی مرحلے پر اپوزیشن کی ہمنوا بن سکتی ہے. دیکھیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ میں نے تو اس سلسلے میں جدھر بھی رابطہ کیا ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر اپوزیشن بھی کہے میں نے بات نہیں کرنی اور حکومت بھی کہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، تو پھر تو بات کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں، حکومت کے حق میں بھی نہیں ہے ٹکراؤ اور اپوزیشن کے بھی حق میں نہیں ہے ٹکراؤ. ٹکراؤ کی صورت میں سب سے بڑا خطرہ جو ہمیشہ پیدا ہوتا ہے وہ نظام کو پیدا ہوتا ہے. آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. 77 میں جو سب معاملات پاکستان کے اندر چلے تھے فساد کے، اس کے اندر اگر وہ مفاہمت جو اس وقت ڈائیلاگ کی شکل میں آخری سٹیج پہ آ گئی تھی، اگر وہ فائنل ہو جاتی تو آج تک پاکستان کے اندر جمہوریت جو تھا وہ ایک تنا اوور درخت بن گئی ہوتی. اور آج اس کے بعد لیکن چونکہ ٹکراؤ کی وجہ سے ایک جمہوری عمل تعطل کا شکار ہو گیا، اور اس تعطل نے پاکستان کے اندر سے جمہوری رویوں کو ہی اکھاڑ پھینکا، اور پاکستان کی جو سیاست تھی اس کے اندر مطلب جمہوریت کے بجائے موروثیت آ گئی، اور ایک لمبا اس کا ایک ایفیکٹ پیدا ہوا. تو میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہماری پارٹی کی طرف سے حکومت کو بھی بتایا جا رہا ہے. میں میڈیا کے اوپر آ کے بہت کھلی باتیں کر رہا ہوں، کوئی چھپ کے بات نہیں کر رہا، کوئی کسی کی مداح سرائی نہیں کر رہا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کچھ لینے کے لیے میدان میں نہیں آیا. میں اپنا وقت، اپنا آخری سوال درانی صاحب، جو 4 نکات کے تحت پیر صاحب اور آپ میدان میں جو نکلے تھے، اس سلسلے میں آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ان نکات میں ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کے ہاتھ آیا بھی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن اسی طرح لانگ مارچ کے فیصلے پہ بھی قائم ہے، استعفیٰ بھی دینے پہ بھی وہ اسی طرح آمادہ ہے، اور عمران خان صاحب سے لینے کے لیے بھی اصرار کر رہے ہیں. دیکھیں جناب، میں نے تو شروع سے یہ کہا تھا، جب میں نے یہ بات شروع کی میں نے کہا جی ٹریک 2 ڈائیلاگ کا ہم آغاز کریں گے. ٹریک 2 کا مطلب ہوتا ہے ہم خاموشی سے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں اور میڈیا آئے میں لائے بغیر. جو ایک آدھی ملاقاتیں ایکسپوز ہوئی ہیں وہ بھی میڈیا والوں کی ایفیشنسی سے ہو گئی. تو ہمارا تو یہ خواہش تھی کہ ماحول کے اندر حدت جو ہے، اور جو اس وقت گرمی بڑھی ہوئی تھی جس سے آگ لگنے کا خطرہ تھا، وہ کم ہو. وہ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں. جو استعفے نومبر دسمبر میں یا جنوری میں آ جانے تھے وہ ہو رہے ہیں. سینٹ کا الیکشن بھی ہو رہا ہے. مطلب ایک معاملات کو آگے بڑھ رہا ہے. پہلے شخصیات کے نام لیے جا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی، اب شہروں کے نام تک بات آ چکی ہے، اور شہروں کے ناموں سے جو ہے اب چائے اور فضا تک بات جا رہی ہے، اور تھوڑا سا مسکراہٹ چہروں پہ آ رہی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں یقیناً جو کہ اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہے. تو میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی جب میرے اس سارے انیشیٹو کے بارے میں حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے انکار کی الفاظ میں وہ رکھے گئے مختلف مطالبات کہ جی اگر یہ ریزائن کریں گے تو ہم بات کریں گے، اور وہ کہیں گے جی کہ اگر یہ کریں گے تو ہم. میں نے انہیں کہا کہ یہی تو مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں کوئی مذاکرات ایسے نہیں ہوئے جو کہ اتفاق سے شروع ہو. اختلاف سے ہی شروع ہوا کرتے ہیں. جنگوں کے بعد بھی اختلاف سے، جنگوں کے نتیجے میں بھی میزوں پہ بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں اس بارے میں بہت ہی پر یقین ہوں کہ آج یہ نہیں ہوا کہ جی سب کچھ ہنکی ڈوری ہو گیا اور جناب جمہوریت کے لیے چلنے والی قوتیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پیار محبت سے چل رہی ہیں. نہیں،
رویوں میں سادگی ہے، رویوں میں شدت ہے، رویوں میں ٹکراؤ ہے، غیر ذمہ داری کے رویے بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ٹھیک آپ پر یقین ہے، آپ پر اعتماد ہے۔ دورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل ٹریک 2 کا جو نام دے رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، جو محمد علی دورانی صاحب کی قیادت میں جو ایک کوشش جاری ہے، ان کو اطمینان ہے، اور وہ یہ بات بھی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی مفاہمت ہو جائیں۔ یہ ہم مزید بھی بہت کچھ پوچھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے محمد علی دورانی صاحب کے لیے، لیکن پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ دورانی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کتون کو داو محمد علی دورانی صاحب داغي خبر اترې تاسو واورېدې، زړه خو م غوښتل چې د هغې سره نور هم د پاکستان په سیاست او په حالت حاضره باندې خبرې اترې وکړو، خو د پروګرام وخت سر ته رسي. زه د خپل میلمه د یو وارې بیا شکریه سره ستاسو نهایت غواړم. د لوی الله په امان.